تجدید کر دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگائی، علی رأس کل مئۃ سنۃ، ہر صدی کے سرے پر۔ تو اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے یہ لکھا کہ یعنی ایک صدی کا اختتام ہو رہا ہوگا اور وہ شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ ایک صدی کا اختتام ہو رہا ہوگا اور وہ شخصیت کیا ہے؟ پیدا ہوگی۔ اور پھر دوسری صدی کا آغاز جب ہو رہا ہوگا تو اس شخصیت کی چار دانگ عالم میں رب ذوالجلال شہرت فرما دے گا۔ یہ ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ تو یہ شروع سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا تا قیام قیامت۔ دین اسلام کی اس انداز سے تجدید نو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو برِ صغیر میں جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں وہ آئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی سازشوں کے جال پھیلائے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی جو وہ سلطنت تھی اس کو انہوں نے ختم کیا اور اس کے اوپر قابض ہو گئے، اور پھر ہر طور سے انہوں نے نظریات اسلامی کو مٹانے کی ایک پلاننگ کی۔ ایک تاریخی حقیقت ہے اور آپ میں سے اکثر لوگ وہ مجھ سے بہتر اس چیز کو جانتے بھی ہیں، پڑھ بھی چکے ہوں گے، اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو نظریاتی طور پر مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے انگریز نے بہت زیادہ ملٹی ڈائمنشنل جسے کہتے ہیں کثیر الجہتی انہوں نے پروگرام بنائے اور آہستہ آہستہ اس بر صغیر پاک و ہند سے اسلام کو ختم کرنے کی ایک سازش کی۔ منطقی نتیجہ اس کا 1857 کی جو جنگ آزادی جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر آ کر مسلمانوں کے اندر جو رہی سہی اسلام کی چنگاریاں تھیں انہوں نے شور مچایا، وہ اٹھیں، بھڑکنے کی کوشش کی، لیکن انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیا، اور اس کے بعد وہ ہر لحاظ سے پورے بر صغیر پاک و ہند کے اوپر قابض ہو گئے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے سلیبس میں بھی ہے۔ اب ایسے حالات میں جو اہل نظر تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک مرتبہ دین اسلام جو ہے وہ یہاں پر اس کی حالت مردہ سی ہو گئی ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، اور ان قریب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی، اور ان کے پلان میں یہ چیز شامل تھی کہ اس انداز سے ہم نے پروگرام بنانا ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو فکری طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ہر لحاظ سے تباہ کرنا ہے، اور جب یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہم ایک جھوٹی نبوت کا ایک اور شوشہ چھوڑ دیں گے، اور مسلمانوں کے اندر جو مذہبی طور پر تھوڑی سی رمق ہوگی بھی صحیح وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک شعر کے اندر انگریز کی اس پالیسی کو بیان کیا ہے۔ ان کی نظم کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال کو پڑھا کریں، ابلیس کی مجلس شورا ان کی نظم کا عنوان ہے۔ اس کے اندر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے اپنی مجلس شورا بلائی، شیطان نے، اور انہوں نے آپس میں پروگرام طے کرنا شروع کیا کہ ہم اس دین اسلام کو، ان مسلمانوں کو کس طریقے سے حقیقی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابلیس سے مراد ان کی انگریز تھا، اور مجلس شورا سے مراد ان کے جو گماشتے تھے انگریز کے وہ تھے۔
تو اس میں علامہ اقبال نے ایک خوبصورت شعر لکھا کہ ان ابلیسیوں میں سے، ان طاغوتیوں میں سے، اس کے چیلوں میں سے کسی نے کہا کہ اگر تم مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہو، ان کی اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہو، ان کے اوپر حقیقی طور پر حکمرانی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ فاقہ کش کہتے ہیں بھوکے کو جو کئی روز سے بھوکا ہو۔ فرمایا یہ مسلمان اگر بھوک میں مر رہا ہو، کھانے پینے کا محتاج ہو، کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو، پھر بھی یہ موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ جب بات آ جائے تو سینہ تان کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے ایمان کی غیرت اور اس کی ایمان کی طاقت اس کو باطل کے سامنے جھکنے نہیں دیتی۔ یہ کوہ ہمالیہ بن کر باطل کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس کی اس ہمت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم اس کی اس جرت کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کے بدن سے روح محمدی کو نکال دو۔ یہ جو محمد مصطفیٰ کی ذات سے پیار کرتا ہے، اس نے جو اپنے محبتوں کا پیمان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ باندھا ہوا ہے، میں روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کا ناطہ مدینے والے سے توڑ دو، بس پھر کیا ہو جائے گا کہ بجھی آگ جب بجھ جائے گی تو پھر کیا ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جب اس سے عشق محمد کی آگ جو اس کے سینے کے اندر کسی نہ کسی صورت میں جلتی رہتی ہے، جب وہ بجھ جائے گی تو پھر اس کے من کی دنیا کے اندر جو ہے اندھیرا ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ مسلمان تو محمد مصطفیٰ کے غلام کو کہتے ہیں، جب اس کے دل سے عشق مصطفیٰ کی آگ بجھ جائے گی تو وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، پھر تمہیں توپ و تفنگ لے کر اس کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک پھونک بھی مارو گے تو راکھ اڑ جایا کرتی۔ یہ انہوں نے پلان بنایا۔ اب اس وقت خالق لم یزل نے جب 1857 کی جنگ آزادی کا دور ختم ہو گیا اور من کل الوجوہ پورے بر صغیر کے اوپر انگریزوں نے ہر قسم کا قبضہ کر لیا، تو خالق لم یزل نے اپنے محبوب کی حدیث پاک کے مطابق کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ جو بھی آخری سرا ہوگا صدی کا، اس میں رب ذوالجلال ایک یا ایک سے زائد ایسے افراد بھیج دے گا جو اس دین کو نئی زندگی عطا کر دیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر 1859 میں، 1857 کے بعد 1859 میں یکم رمضان المبارک 1275 ہجری کے اندر ہمارے حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضور شہنشاہ بغداد، شہباز لامکانی، قطب ربانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے خانوادہ مقدسہ کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر یہ دیکھیں کہ کہاں بغداد کہاں گولڑا، بغداد کہاں پہ، گولڑا کہاں پہ، لیکن جو اصلی خون کی اصالت ہوتی ہے وہ زمان و مکان اور قرب و بود سے بے نیاز ہو کر اپنا اثر دکھایا کرتی ہے۔ آپ گلشن غوث اعظم میں پیدا ہوئے،
اب بغداد شریف میں پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہزاروں میل کے فاصلے پر گولڑا کی بستی میں ہوئے، لیکن حضرت قبلہ عالم کو جو خصوصی نسبت اور نگاہ شیخ عبد القادر جیلانی کا لطف حاصل تھا، اس کی وجہ سے اس گولڑا کی بستی کو بھی اللہ کریم نے رشک گلستان بنا دیا۔ شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نے فرمایا کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کچھ کمال نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کچھ کمال نہیں، چمن تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر پھول کھلتے ہیں۔ چمن میں پھول، آپ اگر بغداد کے اندر پیدا ہوتے وہ اتنے کمال کی بات نہیں تھی، وہ تو ہے ہی غوث پاک کا خانوادہ سارے کا سارا وہیں تھا، لیکن خون کی اصالت دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی کوئی گیلانی سید گیا، حضور غوث پاک کی خصوصی عنایت کی وجہ سے وہیں پر اس نے رب ذوالجلال کے کرم سے رشک گلستان جگہ کو بنا دیا۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کچھ کمال نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا کو۔ وہ پھول کتنا اچھا ہے جو کھلے تو صحرا کے اندر